اصلی درجہ دکھائے گا جو اس کا ہے. تو اب وہ اس کو دیکھ کے بے قراری ہے کہ یہ مانگوں. ادھر اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اب کہیں ریورس گیئر جہنم کا نہ لگ جائے کہ اللہ کہتے دوبارہ دوزخ میں ڈال دو. لہذا اب اندر یوں ہی ہو رہا ہے، یوں ہی. پیدل آدمی ہوتا نا تو کہتا ہے یلا سائیکل دے دے، سائیکل ملتا تو کہتا یلا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل ملتا ہے کہ اللہ موٹر ہی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہو. سزوکی آتی تو پھر کہتا ہے کوئی جاپانی گڈی دے دے، جاپانی آئے تو کوئی ٹویوٹا کہے گا. کہ نبی اتنا ہنسے وہ کہے گا نا، وہ کہے گا میں کتنے جاؤں گا تو بس ادھر تو جانے کی جگہ نہیں تو میں کدھر جاؤں، واپس آ جائے کتنی سی دفعہ اللہ میں کون گھسے گا. تو پھر اللہ ہنس کے دروازہ کھولے گا نا، کرو وہ کہے گا تم فرشتے ہو، آپ کا خادم. نوکر اس کو ہلائے گا، میرے آقا آپ کی لائٹیں وہ اللہ کا نور، اور آگے چلے گا اور 80,000 ملکن کبیرہ، 80,000 گے اور کہیں گے دیر لگا دی. کہے گو شکر کرو میں آ ہی گیا ہے، شکر کرو میں آ گیا. میں کو قیاس کر لو 70-80 ہزار ہوگا، یہ چلتے ایک میدان آ جائے گا، اس میں چاروں طرف نظارے ہوں گے. کہے گا یہ سب کس کا ہے؟ کہیں گے سب تیرا ہے. پھر اس کو تخت پہ بٹھائیں گے. 80,000 خدام، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا کھانے کا، دوسرے ہاتھ میں گلاس ہوگا شربت کا، روح افزا نہیں، جامع شیریں نہیں. اور ہر ڈونگے میں الگ کھانا ہوگا. کتنے نوکر ہیں؟ 80,000 ڈونگے، 80,000 گلاس، 1,60,000. کہیں گے میرے آقا کھائیے، تو ہمارا 2 روٹی کھا کے، میرے جیسا 1 روٹی کھا کے ان کی بس ہو گئی. چلو کوئی بکرا ہی کھا جائے گا، لیکن پھر کیا کرے گا؟ ہاں تاتاری ایک ایسی قوم گزری ہے کمبخت، کھا 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 پنائی پھیر کے پھر اٹھ کے باہر جاتے، حلق میں انگوٹھا مار کے الٹی کرتے، سارا کھانا باہر نکال کے پھر آ کے شروع ہو جاتا، پھر کھانا شروع کرتا. یہ ایسی وحشی قوم جو نے اسلامی دنیا کو سب سے زیادہ برباد کیا. چنگیز خان کی قوم، ہلاکو خان کی قوم، یہ ایسے کیا کرتے. لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ جنت ہے. ایک لقمہ لے گا، دوسرے کی لذت اس سے 70,000 گنا زیادہ ہوگی. تیسرا لقمہ لے، عربی زبان میں 70 لا محدود، لا محدود درجے میں اس کی لذت بڑھے گی بڑھے گی. یہ دیکھو یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا. 80,000 شربت پلائے گا. سب سے ادنا درجے کی جنت کی شربت، شراب، دودھ، شہد، پانی، مشروب کو بتا رہا ہوں. اور جو جنت الفردوس ہے اس میں ایک چشمہ ہے جو سارے جنتیوں کو تھوڑا سا ڈال کے دیا جائے گا. شراب کوئی اور ہوگی، شربت کوئی اور ہوگا، تھوڑا سا تسنیم ڈال کے دیا جائے گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ اس کو خالص پیئیں گے. رحیق پلاؤں گا جس پر مہر لگی ہوگی مشک کی، یا جو اس کو بیٹھا ہوا ہوگا ختام مسک، وفیدہ مزاجہ من تسنیم. اعلیٰ قسم کے VIP لوگ پینے والے ہوں گے جنت الفردوس میں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے تسنیم. تسنیم ہوتا ہے سینام سے. سینام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو جو ایسے ہوتی ہے، اور کہیں کی 2 ہوتی ہے. اس چشمے کو تسنیم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان، یہ زمین پہ نہیں بہتا ہوگا، سن رہے؟ باقی سارے چشمے زمین پہ، جنت کی زمین پر چلیں، لیکن کنارے کا نہیں ہوگا. یعنی کھدائی کر کے دریا زمین کھود کے بہتا ہے، نہر ہم کھود کے بناتے ہیں. جنت کے تمام دریا، تمام نہریں
تمام چشمے وہ زمین کھود کے نہیں، زمین کے اوپر چلیں گے اور کنارہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن نہ پانی ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا۔ لیکن تسنیم کی شان سب سے نرالی ہے، یہ زمین پہ نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، ایسے ہوا میں، اور اس کی لہریں یوں ہوں گی، یوں، اس لیے اس کو تسنیم کہ اونٹ کی کوہان کی طرح یوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا۔ اور جب کسی کا جی چاہتا ہوگا کہ میں پیوں تو ایک ہلکی سی دھار آئے گی اور اس کے جام کو پر کر کے واپس چلی جائے گی۔ پھر اللہ نے پینے پلانے کی ایک اور محفل بتائی ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ کافور کی شراب سراہیوں سے اٹھا کر گلاس میں ڈال کر پی رہے ہیں، ان کو پلانے والے نوکر موجود ہوں گے۔ لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا ہے تینوں درجات کا، تو نیچے 33 نمبر والی جنت کو بتایا کہ خود پی رہے ہوں گے، بوفے سسٹم نہیں تھا، بوفے بھئی آپے پاؤ تے آپے کھاؤ، ہے نا، تو نیچے والی جنت میں بوفے سسٹم، بھئی خود اٹھاؤ ڈالو پیو، ہے نہیں، وہاں بھی خود دام ہے، لیکن ان کو خود کھانا چاہے گا تو کھائے گا۔ درجہ بندی فرق بتانے کے لیے کہ وہ عین یشرب بها المقربون، تو ابرار خود پی رہے ہیں، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہاں کیا ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں وہاں پلانے والے کوئی اور ہوں گے، یسقون، انہیں پلایا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا، انہیں گلاسوں میں جنت کے بھر کے، دینے والے کون ہوں گے، جنت کے خدام، دینے والے کون ہوں گی، جنت کی حوریں، جنت کی لڑکیاں، جو ابن عباس نے، میرے نبی نے فرمایا، تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں وہ پیش کریں گے، تمہیں پتہ ہے، بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، کن ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں ہاتھ دے گی، گلاس پکڑائے گی، اگر اس کی انگلی فنگر ٹپ، یہ اگر سورج کو دکھا دیا گیا تو سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا، اور چہرہ کیسا ہے، پہلے آسمان پر بیٹھ کر صرف دنیا کو یوں دیکھ لے، صرف اس کا چہرہ ایسے آ جائے، تو اس کائنات میں اندھیرا اتنا ہے کہ گنا نہیں جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ سورج تو صرف 7.5 ارب میل میں روشنی دے رہا ہے، باقی سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جنت کی لڑکی پہلے آسمان پہ بیٹھ کے ذرا یوں کر دے تو ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ کئی سالوں سے سمندری سفر کا موقع ملتا رہا، تو جب میں سمندر میں تھوڑا آگے جہاز جاتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی، یاد تھوک، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، وہ کوئی تھوک تو انسانی عیب ہے، اسے تھوک نہیں آتا ہے، لیکن اگر وہ زبردستی کر کے کوئی منہ سے 2-4 قطرے نکول کے پھینکے سمندر میں، تو میرے نبی کا فرمان ہے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور اس کا قد 130 فٹ، اور 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، خوشبو الگ، ہر جوڑے کے رنگ کے مطابق چہرے کا میک اپ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی آتا ہے، ایک نظر دیکھو گے 40 سال نظر واپس نہیں لوٹ سکے، اس کے اندر کھب جائے گی، گم ہو جائے گی، گم ہو جائے گی، یہ شربت پلانے والی، اور اس کی ایک سے جب وہ گلاس لے کر پیش کرے گی تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ اٹھائیں گے، وہ جب واپس مڑے گی تو چہرہ غائب نہیں ہوگا، چہرہ سامنے ہوگا، پچھلے والے مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جنت میں کیا ہوگا، جنت کی لڑکی یہاں سے اٹھ کے پیچھے گئی تو بھی اللہ خامد کو وہ دکھا رہا، وہ جا رہی، اور اس کا چہرہ نظر آئے گا، چہرہ
چہرہ کبھی نظروں سے غائب نہیں ہوگا. ایک محفل یہ ہے، ایک محفل اس سے اوپر ہے جنت الفردوس کی. وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں کا ساقی اللہ ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا. اللہ ابھی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تھوڑا صبر کرو، ابھی جوان ہو، کوئی تبلیغ کر دو. جب یہ سب کھا پی لے گا، میں آپ کو ادنا بتا رہا تھا، تو اس کے نوکر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں، اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں. تو نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے. وہاں جانے کے لیے ایسے فاصلے نہیں تھے، ایک یوں ہوگا اور نوکر غائب اپنی جگہ پہ پہنچ. تو اس کے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا، پہلے اسے نہیں پتا ہوگا کہ آگے پردہ وقت نظر آئے گا، شیشے کی طرح گھیرے میں لیا ہوا اور پاؤں کی کو لہراتی ہے. ایک نوجوان کہنے لگا اللہ نے رکھنے کے لیے تو پاک دامن جنہیں عرباً اثرات خشک باتیں کر جہنم سر پہ آ ہی گئی ہے. ہزار آیات جنت اور جہنم کے ہمارے تذکروں میں سے تبلیغ ہوئی تو آپ لڑ رہے ہیں تبلیغ والے لڑ رہی ہیں. معاشرہ نفرت جس زمین کو پانی نہ ملے وہ خاک لے کاشت ہو. 40 سال بس میرے پاس نہیں آئیں گے، وہ دور ہی بیٹھے رہیں، پھر اس کو ہوش آئے گا. تیرے لیے انتظار کر کے بیٹھیں گے. یہ من کا کرے گا. یعانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا. یہ معان کا کتنا ہوگا؟ 70 سال. گناہ پہ ندام. درجہ اوپر کی کوئی حد نہیں. یقین کا وہ درجہ جس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں توکل والے ہیں. وہ کیا ہے؟ حلال کمائے حرام نہ کمائے، اس کی گرفت سے بچ گئے. زیادہ کی کوئی حد نہیں. ساری رات پڑھتے رہو. کتنے لوگ پڑھتے رہے ساری رات؟ 30 روز کتابی اردو بازار لاہور کی شریعت نہیں ہے، میرے رب کا قرآن ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، جسے کچھ لوگوں نے زندگیاں فنا کر کے اسے سمجھا، اسے سیکھا، پھر اس کے لیے اپنے آپ کو چٹائیوں سے سیکھ لیا، اور چٹائیوں کے پر بیٹھے 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 ان کی موت آئی اور جا کر اللہ سے ملاقات کر لی. ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہوگا، ان کو عزت دینا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ غلط؟ میں بعض اوقات قرآن کے الفاظ سے کچھ مطلب میرے سمجھ میں آتے ہیں، میں بڑے علماء سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اس کا لغوی طور پر یہ مطلب ایک نیا سمجھ میں آ رہا ہے، تفسیر میں کوئی نہیں. کیا میں کہہ سکتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ جب مجھے کسی بڑے عالم کی تائید ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ کہی جا سکتی، پھر میں اسے ممبر سے کہتا ہوں. حالانکہ زندگی گزر گئی کتابوں کے ساتھ، لیکن جرت نہیں ہوتی کہ ہم خود مجتہد بن کے بیٹھ جائیں. پوچھتے ہیں بھائیو، ہمارا عمومی مجمع ہے اور ہم علماء سے استغنا ہو چکا ہے اور کچھ تھوڑی دوری آ گئی. اللہ کے واسطے اس کو پر کریں. ہم محتاج ہیں اس طبقے کے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ اچھے برے ہیں تو یہ جانے، ان کا اللہ جانے. میرے ذمہ ان کو عزت دینا ہے کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا علم. نہ ہوئے اگلے سال میرا بیان ہی نہ ہوئے، اللہ کا نام شکر. اب میں ان پاگلوں کا کیا کروں؟ ارے بھائی مت کرو ایسی واہی. ہمارے مجموع کا ماحول نہیں ہے نعرے لگانا. پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں بیوقوف. نعرے لگانے ہیں تو کتنے جلسے ہو رہے ہیں، لگاؤ جائے. تو میں نعرے سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن ہر پسند نہیں ہے شور مشان. یہ تبلیغی باوقار مجمع، یہ کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے. لیکن بھائیو اس مجلس کے کچھ آداب مہربانی ایسے حماقتیں مت کرو. میری بات سنا اچھی لگے تو قبول کرو، اس پر اٹھ کے عمل کرو. میرے لیے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ کل مر جاؤں گا کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. کتنے آئے اٹھ کے چلے گئے جن کے زمزمیں، تنتنے، دمدمیں، اور آج ان کا نام اس کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا کہاں ہے.
اس لیے بھائیو ہمیں اپنی اوقات میں رہنے دیا کرو. انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ ہلاک کرتی ہیں، ایک پیسے کی ہوس اور ایک شہرت کی ہوس. ایک پیسے کی ہوس، ایک شہرت کی ہوس، اور ان میں دین کی شہرت پیسے کی شہرت سے زیادہ خوفناک ہے. فتور آ گیا تو یہ سود خور سے نیچے جائے گا جہنم میں. اگر اس کی نیت درست رہی تو پھر یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن بھائیو اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع فی دینہ او دنیاہ الا من عصمہ اللہ. کسی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے کہ انگلیاں اٹھیں، وہ آ گئے. ان کی نسبت ہو چاہے وہ دنیا کی نسبت ہو، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اور میرے نبی نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اتنا بکریوں کو تباہ نہیں کرتے جتنا مال کا کے پیچھے دوڑنے والا جتنا اپنے دین کو برباد کرتا ہے اتنا بھیڑیا بھی بکریوں کو برباد نہیں کرتا ہے. تو میں تو یہاں سولی پہ لٹکا ہوا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے میں خوش ہو رہا ہوں؟ امام مالک فرمایا کرتے تھے تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں درس دیتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، جبکہ میرے ایک ایک بول پر اللہ مجھ سے پوچھے گا بتائیے کیوں کہا تھا، بتائیے کیوں کہا تھا، یہ کیوں کہا تھا. مجھے اللہ نے بٹھایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو انتہائی بے بسی کا سفر شروع کیا تھا. پھر نفسی برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں. اور پھر یہ مولانا طارق جمیل زندہ باد بے وقوف مروانا چاہتے ہیں مجھے. ایسے ہی ہوتے ہیں جو تباہی پھیر دیتے ہیں لوگوں کی، ایسی خوشامد کے اگلے کو برباد کر کے رکھ دیں. پھر جس آدمی کا مزاج خوشامد پرستی کا بن جاتا ہے نہ وہ کسی کی رائے سنتا ہے نہ کسی کو صحیح مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو لقمان سمجھتا ہے اور جالینوس سمجھتا ہے. وہ گھر کا سربراہ ہوگا تو گھر برباد کر دے گا، کسی کاروبار کا سربراہ کاروبار برباد کر دے گا، کسی دین کا سربراہ ہوگا تو سارے نظام کو توڑ کے رکھ دے گا. اللہ کے واسطے نہ خوشامد کیا کرو نہ خوشامد سنا کرو. ہاں کسی کی بات اچھی لگے تعریف ضرور کرو. تبلیغ میں تو تعریف نام کی شے کوئی نہیں، تعریف ضرور کرو کہ یہ اس کا حق ہے. خوشامد حرام ہے، یا معاذ ایاک، تو یہ خوشامد ہے. تم مجھے علم کا سمندر کہنا شروع کرو یہ میری خوشامد ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. تو ابن ماجہ اور مسلم شریف نے اس کو خوشامد سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے. فإنہ الذبح، یہ ذبح کر دینے والی چیز. آج کے علماء کوئی ابو حنیفہ تو نہیں ہوں گے، ابو یوسف تو نہیں ہوں گے، ابن تیمیہ تو نہیں ہوں گے،